جب ہے ہی اسی کے تو یہ تُو نے کیا کہا دوں یا نہ دوں، ہے ہی اسی کے، ہر چیز ہی اسی کی ہے۔ ہمارے ہاں کچھ بچے تو والدین کے پاس اس طرح جاتے ہیں رات کو جس طرح MBBS ڈاکٹر نہیں وارڈ میں جاتا، ابا جی کیا حال ہے، دوائی کھائی تھی، کوئی چیز تو نہیں چاہیے، تو ڈاکٹر ہے، تو یہاں ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے، پتہ کر لے آیا، وہ ان کے پاس بیٹھ، ان کے پیروں میں بیٹھ، انہیں وقت دے۔ تجھے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے، حضور نے فرمایا جس کا باپ راضی اس کا اللہ راضی، جس کا باپ ناراض اس کا رب ناراض۔ بلے شاہ تو آسمانی اٹھدیاں پھڑنا جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں۔ او خدا کے بندے تو ان کی رضا کو پا جا، سمجھ یہ کیا چاہتے ہیں، اس طرح پوچھ رہا جیسے ڈاکٹر پوچھ رہے وہ آپ ابا جی کے فرما بردار ہیں، بالکل خرچہ دیتا ہوں، تو خرچہ تو کوئی بندہ غریب سمجھ کے بھی دے دے، خرچہ دینا کمال ہے۔ تو بتا انہیں اپنی زندگی میں مقام کیا دیتا ہے، ان سے مشورہ کتنا لیتا ہے، تیری زندگی میں ان کا کردار کتنا، ان کا حکم تو کتنا مانتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق تو کتنا چلتا ہے۔ اپنے آپ کو ڈھالے، اپنے آپ کو ڈھالے ماں باپ کی مرضی کے مطابق، ان کو دیکھیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کو خوش کریں۔ ہلکی سی بھی بندہ بات کر دے نا ابا جی کو، ہلکی سی، چونکہ ان کی کل انویسٹمنٹ اولاد ہوتی ہے، بندہ اتنا بھی کہہ دے نا ابا جی اب آپ بھی سمجھدار ہو جائیں، دنیا بدل گئی ہے، تو ابا ساری رات سوچتا نہیں رو رو کے کہ پتر میں ہی نہیں سیانا، زندگی تیرے نام کر دی۔ ہلکی سی بھی کبھی ماں باپ کے معاملے میں کسی قسم کی کمزوری نہ دکھاؤ۔ اور نوجوانوں، آپ جوان ہیں تو آپ کا حوصلہ بھی جوان ہونا چاہیے، اور جو ماں باپ کی جھڑکی نہیں سہ سکا پھر اس نے سہنی کسی، ان کی سہو، یہ ڈانٹ دے تو برداشت کرو، ان کے بارے میں اپنی طبیعتوں کو نرم کرو، اور 12 حقوق اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھے ہیں جو ماں باپ کے وصال کے بعد بندے کی ذمہ داری ہیں: کفن دفن کا بندوبست، احسان ثواب، دعائے مغفرت، اور ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک، اور ان کے دوستوں سے اچھا سلوک۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا کہ وہ ماں باپ سے ان کی قبر میں بھی اچھا سلوک کرے، وہ ماں باپ کے دوستوں سے اچھا سلوک کرے۔ ایک نوجوان نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کہ ماں باپ چلے جائیں اور کچھ پچھتاوا رہ جائے، بہت سارے لوگوں کو رہ جاتا ہے، یار پتہ ہوتا اتنی جلدی چلے جانا ہے تو میں یہ کرتا، ماں باپ چلے جائیں پچھتاوا رہ جائے تو کیا حال ہے؟ تو حضور فرمانے لگے ان کے لیے دعائے مغفرت کار، اور اتنی کار امید ہے اللہ تجھے فرما برداروں میں درج فرما دے گا۔ الترغیب والترہیب میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے بھائی، ماں باپ کے لیے اپنے دلوں کو نرم کر لیں، طے کر لیں کہ کبھی بھی ان کے سامنے آنکھیں اٹھا کے بہات ہو۔ اور آپ کو یقین سے کہوں جن لوگوں کو بندہ سب سے جلدی راضی کر لیتا ہے وہ ماں باپ۔ اماں کو راضی کرنے میں 1.5 منٹ لگتا ہے، ابا جی چلو زیادہ ڈاڈے بھی ہوں تو 5-6 منٹ لے لیتے ہیں، زیادہ بھی ڈاڈے ہوں تو اس سے زیادہ۔ ایک ہمارے دوست ہیں پروفیسر صاحب ہیں، بات باتیں یاد آ رہی ہیں پر میں ختم کرنے لگا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں پروفیسر ہیں، کہتے میرے کافی سارے شاگرد گھر میں بھی نیچے ٹیوشن سینٹر بنایا، کافی سارے لوگ جانتے ہیں، جمعہ بھی وہ پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہر جگہ عزت تھی تو ابا جی نا جب بھی آواز وہ دیتے گا او کاکا ادھر آئے نا، میرے شاگرد کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا سا صاحب ہو تو وہ پھر حضرت صاحب بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا نا، ایک دن میں نے بڑے چپکے سے اماں جی سے کہا کہ ابا جی سے کہیں گھر میں اکیلے ہو تو جوتے بھی مار لیا کریں، پر یہ کیا سب کے بیچ بڑا ڈانٹ کے بلاتے ہیں۔ ابا جو ہوتا ہے نا اس کے لیے ذرا اظہار محبت مشکل ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے نا، اماں تو کہہ لیتی ہیں میں صدقے جاؤں، تو والد ذرا اس کا یہ جملہ ہی نہیں کیسے کہے، حالانکہ پیار والد بھی بڑا ہی کرتا ہے، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا، یعنی کوئی بندہ آپ کی سیٹ پہ بیٹھ جائے آپ کو اچھا نہیں لگتا، اور اگر پتر بیٹھ جائے بندہ کہتا ہے لو میں تے بچ گیا تے میرا منڈا سیٹ تے آ گیا، سام گیا سارا، بندہ عزت محسوس کرتا۔ وہ کہتے ہیں میرے نام، میں نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی آپ ابا جی سے کہیں والد صاحب ذرا ڈاڈی طبیعت کے تھے، سخت مزاج تھے، تو اماں کو ذرا سہن کی بات کرتی، کہتے ہیں کہ آج ضرور کروں گی، تو میں کمرے میں پیچھے چھپ گیا، اماں ضرور بات کروں، ابا جی آئے تو والدہ کہنے لگی ساڈا منڈا جے نافرمان ہے تے تاں دسو، جے کوئی گل نہیں منتا تے تاں دسو، تسی اینے جی کھلوتے ہوندے نے تے تران لگ پے ادھر آئے نہ
कहते हैं मैं ने उस दिन देखा कि मेरे अब्बा को मुझसे की सारी जिंदगी उन्होंने डांटा है, आज पता चला कितना प्यार है। अब्बा जी रो पड़े, कहने लगे करमान ये मसीते जाना तां दे दुआले राश होता है जुम्मा पढ़ा कार होना ते शरीर दे दुआले मैं थोड़ा जिहा तां तराना मेरे पुत्र नूं किले नजर ही ना लग जाए, किधरे नूं नजर ना लग जाए। तो मैं कहना इन्हूं कोई ओए आखण वाला भी दे विच होना चाहिए ना, किधरे मेरा बच्चा तेनूं पता नहीं चला। कहते मैं इतना तड़पा कि मैं आके अब्बा के पैरों से लिपट गया, इतना प्यार। फरमाने लगे तेनूं पता नहीं है जो जुम्मा पढ़ा रहा होता है तो मैं पढ़ गया मेरे बेटे को किधर नजर ना लगे। तो मेरे भाई आप अंदाजा नहीं कर सकते ये लोग कितना चाहते हैं, इसलिए मैं बड़ी दुनिया घूमता हूँ, लेकिन जब तक अम्मा जी थी ना तब तक माहौल और था। छोटे भाई को मैं टेलीफोन करता, मैं कहता मैं फ़ोन करांगा तो बुआ खोल छड़, उन्होंने पता ना लगे। शुगर के मरीज की आँख गुजरते ही तो आँख खोल लेती, आ गए हो बेटा जल्दी आ जाए। ये जो वालिदैन होते हैं ना, इनका जो प्यार है वो दुनिया में किसी और जगह पाया नहीं जाता। अपनी तबीयतों में मोहब्बत के जज्बात को पैदा करें और उनको फ़रोग दें।